بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ برازیل میں ہونے والی برکس سمٹ میں بھارت کو سفارتی دھچکا۔ برازیل میں ہونے والی برکس سربراہی کانفرنس میں بھارت کو ایسا سفارتی دھچکا دیا ہے جس کی باز گشت دنیا بھر میں سنائی دی۔ کانفرنس میں چین، روس اور بھارت سمیت کئی اہم ممالک نے شرکت کی، مگر پاکستان برکس کا رکن نہ ہونے کے باعث مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم بھارت نے پوری کوشش کی کہ برکس بھی پہلگام حملے کی آڑ میں پاکستان کا نام لے، مگر ناکام رہا۔ بھارت نے پہلے کوارڈ اتحادیوں سے امید لگائی، مگر وہاں بھی پاکستان کا نام لینے سے گریز کیا گیا۔ برکس کے اعلامیے میں دہشت گردی کی مذمت تو کی گئی، لیکن مذہب یا کسی خاص قوم کو اس سے جوڑنے کی شدید مخالفت کی گئی، جو دراصل پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ روس اور ایران کے وزراء خارجہ کی سائیڈ لائن ملاقاتوں میں بھی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی، حتیٰ کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملوں پر بھی برکس نے کھل کر مخالفت کی اور اظہار یکجہتی کیا۔ یہ تمام اقدامات بھارت کے اس بیانیے کے خلاف گئے جس میں وہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پیوٹن کی کیمیکل ہتھیاروں کے الزامات پر عالمی تشویش۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس یوکرین جنگ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ولادیمیر پیوٹن نے واضح کر دیا ہے کہ اب ان کا ہدف صرف یوکرین کے مخصوص حصے نہیں بلکہ پورا ملک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح امریکہ نے ایران کے خلاف اپنے جنگی مقاصد حاصل کیے، اسی طرح وہ بھی اپنے اہداف حاصل کیے بغیر جنگ نہیں روکیں گے۔ اس وقت روس کی زمینی افواج یوکرین کے اہم علاقوں پر مسلسل قبضہ کرتی جا رہی ہیں۔ ڈونیسٹک اور خرکیف ریجن کے اہم دیہات روس کے کنٹرول میں جا چکے ہیں اور روسی پرچم لہرایا جا چکا ہے۔ دوسری طرف یوکرین نے روس کے اندرونی علاقوں میں ڈرون حملے تیز کر دیے ہیں، مگر زمینی محاذ پر مسلسل پسپا ہو رہا ہے۔ ادھر یورپی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر کلوروپیکرن جیسے چوکنگ ایجنٹس جن کے ذریعے دشمن کی سانس روک دی جاتی ہے۔ تاہم روس نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہتھیار یوکرین کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس دوران کیف کے لیفٹ بینک پر ایک تھرمل پاور پلانٹ پر بڑا حملہ ہوا ہے جس میں کوئی ایئر ڈیفنس الرٹ بھی فعال نہیں ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کسی جدید ترین روسی ہتھیار سے ہوا ہے جسے ایئر ڈیفنس پکڑنے میں ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے روس کے ڈرون حملوں کو خطرناک قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانسیسی ایئر چیف کا بڑا انکشاف۔ پاکستان نے بھارت کے 3 رافیل لڑاکا طیارے مار گرائے، بھارت کا جھوٹ بے نقاب۔ آج پاکستانی فضائیہ نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فرانس کے ایئر چیف جنرل جیروم میلنجر نے دنیا کے سامنے وہ سچائی بیان کر دی ہے جسے بھارت عرصے سے چھپاتا آ رہا ہے۔ جنرل میلنجر نے کھل کر کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ شواہد دیکھے ہیں جن میں پاکستان نے بھارت کے 3 رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ یہ انکشاف محض ایک بیان نہیں بلکہ فرانس کی انٹیلیجنس رپورٹ پر مبنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس نے دنیا بھر میں 533 رافیل طیارے فروخت کیے، جن میں سے 323 ایکسپورٹ کیے گئے، لیکن جب بھارت نے ان طیاروں کو استعمال کیا تو ان کے پائلٹس کی نااہلی کے سبب پاکستان نے انہیں منٹوں میں تباہ کر دیا۔ فرانس اب بھارت سے غصے میں ہے کہ ان کی وجہ سے رافیل طیاروں کی ساکھ کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ چین بھی میدان میں کود چکا ہے۔ اس نے انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک کو خبردار کیا ہے کہ رافیل خریدنا وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ وہ J-10C جیسے سستے اور مؤثر متبادل پیش کر رہا ہے۔ فرانس کو شدید تشویش ہے کہ اب ان کے طیارے کوئی ملک خریدنے کو تیار نہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستانی پائلٹس نے J-10C جیسے طیاروں سے وہ کارنامے دکھائے ہیں کہ اگر انہیں رافیل یا F-35 جیسے جدید جہاز دے دیے جائے تو وہ اسرائیل یا امریکی ایئر فورس کے جہاز بھی گرا دیں۔ پاکستان کی فضائی قوت اور اس کے پائلٹس دنیا کے کسی بھی پائلٹ سے کم نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یا تو بھارت اپنی ناکامی تسلیم کرے یا فرانس اپنی کمپنی کی ساکھ بچانے کے لیے بھارت کو قربانی کا بکرا بنائے۔ ایک طرف پوری دنیا بھارت کے جھوٹ سے
واقف ہو رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان کی فضائیہ دنیا کی تسلیم شدہ طاقت بنتی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ فلسطینی حکام نے موقع اختیار کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہفتے کی شب کہا تھا کہ حماس کے تازہ ترین مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں، تاہم اس کے باوجود وہ دوحہ میں ایک اعلیٰ سطح کے مذاکراتی ٹیم بھیج رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے مجوزہ معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد پہلی بار صہیونی طیاروں کا یمن میں بڑا فضائی حملہ۔ اسرائیل نے ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد یمن میں حوثی شدت پسندوں کے خلاف اپنے پہلے حملے کیے ہیں، جن میں اتوار کی رات سے پیر کی صبح تک حوثی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں یمن کی بحیرہ احمر کے کنارے واقع اہم بندرگاہوں اور ایک بجلی گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کی رپورٹ کے مطابق یہ حملے اس وقت کیے گئے جب حوثی شدت پسندوں نے جنگ بندی کے بعد اسرائیل کی طرف کم از کم 3 بیلسٹک میزائل داغے، جن میں سے ایک کو کامیابی کے ساتھ روک لیا تھا۔ اسرائیل نے حوثیوں کے زیر قبضہ حدیدہ، راس عیسیٰ حلیف بندرگاہ اور راس کناتب پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے گلیکسی لیڈر نامی ایک کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا، جسے حوثیوں نے نومبر 2023 میں قبضے میں لے لیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ حوثیوں نے اس جہاز پر ریڈار سسٹم نصب کیا تھا، جسے وہ بین الاقوامی سمندری راستوں پر جہازوں کو ٹریک کرنے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں سہولت دینے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ حملے ایسے وقت پر کیے گئے جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو واشنگٹن روانہ ہو کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل کو لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثیوں کی طرف سے مسلسل میزائلوں اور راکٹ حملوں کا سامنا ہے، جو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پر اسرائیل کو نشانہ بناتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس کو دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس تنظیم کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو ممالک بھی برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا، اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس پالیسی سے کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ اس معاملے کی طرف توجہ دینے کا شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی واشنگٹن روانگی تاخیر کا شکار۔ نیتن یاہو کی کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو آج فوجی خدمات کے بل پر بحث میں شرکت کریں گے، جس کے باعث ان کی واشنگٹن روانگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کی واشنگٹن کی فلائٹ شیڈول کو مزید آگے بڑھا دیا گیا۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات ہونی ہے، جبکہ فوج نے ہزاروں فوجیوں کو طلب کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ اس تمام افرادی قوت کی ضرورت ہے جو اسے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ غزہ میں ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایوان صدر کے مطابق واشنگٹن روانگی سے قبل نیتن یاہو نے صدر اسحاق ہرزوگ سے بھی ملاقات کی۔ ہرزوگ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا، واشنگٹن کے اپنے دورے میں وزیر اعظم اپنے ساتھ ایک اہم مشن رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی پر رضامند ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی امن کے لیے خطرناک مثال ہے، چین نے خبردار کر دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ پیرس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک خود مختار ملک کی جوہری تنصیبات پر کھلم کھلا حملہ بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس کے تباہ کن نتائج پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ وانگ ای نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس واقعے کے نتیجے میں کوئی جوہری سانحہ پیش آتا تو
اس کی قیمت صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری عالمی برادری کو چکانا پڑتی۔ ایران کے جوہری مسئلے کا مستقل اور پائیدار حل تب تک ممکن نہیں جب تک مشرق وسطی کے بنیادی مسئلے یعنی فلسطین کو حل نہیں کیا جائے گا۔ چینی وزیر خارجہ نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ صرف دو ریاستی حل ہی مشرق وسطی کے جاری بحران کا واحد عالمی اور منصفانہ راستہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو اب محض بیانات سے آگے بڑھ کر اس مقصد کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔